ناول عشق تو میں نے جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 2۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ اندھیری رات کے سناٹوں میں اسٹریٹ لائٹس کے باوجود بھی زمین کی مخلوقات کی دھندلی سی تصویر بن رہی تھی۔ جب گرمی اور ہب سے بھری ہوئی فضا میں ہوا ساکن تھی، خاموشی کی رفتار فضاؤں میں رینگتے ہوئے اس چھوٹے کیڑے کی طرح تھی جو دھیرے دھیرے بوسیدہ لکڑی پر رینگتا اور ایک دن ساری لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ رات کی یہ خاموشی بھی آہستہ آہستہ شب کے سکون کو کھا رہی تھی، دلوں کی حالتیں بوسیدہ کر رہی تھی، اور ایسے ہی وحشت بھری بوسیدہ ساکت و خاموش فضا میں وہ اپنے سامنے کھڑے یوشا سعید ملک کو صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہونا یعنی تنہائی کا احساس، یعنی غیر محفوظ ہونے کا خیال، یعنی خواب سے سکڑتے دل کی دھڑکنیں، یعنی ایک بار پھر وحشت و جنونیت کے زخم اٹھانا۔ اسے سامنے دیکھ کر جیسے خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے آدمی کا جسم اور ذہن سون ہو جاتے ہیں، ایسی ہی کیفیت اس وقت حیات کی تھی، اور اس کی ہر کیفیت سے بلد وہ عجیب سا مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، تم پاتال میں بھی چھپنے کی کوشش کرو گی تو وہ زمین بھی تمہارے قدموں تلے کھینچ کر تمہیں اپنے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ اسی طرح اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھوں کی سرخی سینے میں خنجر کی طرح گڑ جانے والی تھی۔ حیات کی آنکھیں ہی نہیں پھٹی ہوئی تھی، سانس بھی اٹکا ہوا تھا۔ احتجاج کیا کرتی جب چند سالوں پہلے اس نے ہر احساسات تک کو مفلوج کر ڈالا تھا، اور وہ اس خوف و دہشت سے تو انجان نہیں تھا۔ میں آ گیا ہوں حیات، احمد چودھری، میں آ گیا ہوں، پھر سے تجھ سے سب کچھ چھیننے کے لیے، پھر سے تیرا سائبان، تیرا آسمان سب فنا کرنے کے لیے۔ اس کی زہرخند مسکراہٹ، آنکھوں میں چپتی ہوئی کڑواہٹ، حیات کی آنکھوں سے کتنے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرے اور یوشا کے ہاتھ پر بکھرنے لگے۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر سے ہتھیلی ہٹائی اور اسی ہاتھ کی انگلی سے گالوں پر گرتی ایک بوند کو انگلی کے پوروں میں سمیٹا۔ چمکتا ہوا پانی، شفاف موتی سا، یہ انمول موتی ہوتے ہیں میرے لیے۔ اپنے ہونٹوں سے چنتا ان موتیوں کو جو انگلی کے پور پر اٹکے شفاف موتیوں کو دیکھتے ہوئے زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھلی، جو یہ تمہاری آنکھوں میں دھوکے اور فریب کی ملاوٹ لیے ہوئے پانی نہ ہوتا۔ اس نے انگلی کو انگوٹھے سے ملایا اور جھٹکے سے وہ موتی جھٹک دیا۔ اس کی ذات کی طرح آنسوؤں کی بھی قدر و قیمت نہیں تھی۔ حیات اسی طرح بس بار بار دھندلا جاتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو ہنوز ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، چہرہ زرد ہوا جا رہا تھا۔ یوشا نے یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے۔ ان آنسوؤں کا میں کیا مطلب نکالوں میری جان؟ پانی سے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کی سرخی میں آگ سے تپش تھی۔ کیا ان کا مطلب ہے جب تمہاری ہتھیلی پر دل کی جگہ پر اپنی جان رکھی تھی، کیا یہ میرا قصور تھا؟ اس کی ٹھوڑی پر انگلیوں کو پھیر کر وہ سرد آواز، اپنے ارمانوں کا محل تمہیں دیا تھا، تم نے ذرا سی چاہت چاہی، میں نے عشق سے مالا مال کیا، تم نے اعتماد کی رسی چاہی اور میں نے تم سے بھروسے کی زنجیر باندھ لی تھی۔ سرد آواز کانوں میں انگاروں کی طرح اتر رہی تھی۔ بولو، کیا کیا نہیں دیا تھا تمہیں؟ یوشا سعید ملک دیوانوں کی طرح تمہیں چاہنے لگا، اپنا سب کچھ تم پر برباد کر ڈالتا، اپنا گھر، اپنا کریئر، اپنی فیملی تک تم پر قربان کر دیتا، مگر تم نے مجھے کیا دیا؟ جو انگلیاں ٹھوڑی پر پھر رہی تھیں انہی انگلیوں نے حیات کا جبڑا جکڑ لیا۔ تم نے مجھے دیا سرے عام کا تماشا، یہی بے وفائی کا روگ، یہ عشق کی رسوائی، میرے وجود کی نفی، 5 سالوں کا جدائی کا عذاب، اور جب میں واپس آیا تو تم نے مجھے پھر سے وہیں لا کھڑا کیا جہاں سے 5 سال پہلے میں چلا تھا۔ مجھے پھر سے تم نے بدترین مرد بننے پر مجبور کر دیا، اور اب یہ آنسوؤں کا ڈرامہ۔ اس کے جبڑے کو ایک ہاتھ سے جکڑے وہ دھیما دھیما کھرا رہا تھا۔ انگلیاں لوہے کی طرح حیات کے جبڑے میں دھس گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے ہونٹوں سے سسکی نکلی اور یوشا نے جھٹکے سے اس کا جبڑا جھٹک دیا۔ اس جھٹکے سے گردن میں جو جھٹکا لگا الگ، دل میں جو درد اٹھا اس کی تکلیف لابیان۔ گردن سیدھی کرتے ہوئے گرے آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ ڈھیروں شکوہ اترا ہوا تھا۔ آنسو اب بھی تواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یوشا کچھ دیر بس اسے سلگتی آنکھوں سے گھورتا رہا، پھر بولا تو آواز سرد مہری سمیٹے ہوئے سخت تھی، تم جانتی ہو کہ تمہارے آنسوؤں سے پگھل جاؤں؟ وہ وقت کھو دیا ہے تم نے، تو اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ میں یہاں تمہارا رونا پیٹنا نہیں دیکھنے آیا ہوں۔ تلخی سے بولتے ہوئے اس نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال سختی سے رگڑ ڈالے۔ انگلیوں میں نرمی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حیات کے پھول سے نرم گال رگڑ کھانے لگے تھے۔ چلے جاؤ پلیز، آواز مت نکالنا، ورنہ اپنی حیثیت یہاں درج کر کے جاؤں گا، اسی روم میں، اسی بستر پر، اور جب پھر گیا تو صرف یاد کرو گی کہ ابھی تک میں زندہ کیوں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے حیات کی آواز کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔
وہ ایسے چپ ہو گئی جیسے اب کبھی بول نہیں سکے گی۔ وہ اس کی حیثیت سے روبرو ہوئی تو پھر وہ ہوگی اور یوشا کی وحشتیں۔ وہ جو خطا سرزد ہوئی تھی اس کا تاوان جانوروں کی طرح اسے پیش آ کر لے گا۔ حیات نے ایک دم سے جھرجھری لی تھی، چہرہ سفید پڑا اور جو جلدی جلدی وہ اپنے گالوں پر آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے رگڑتے صاف کرنے لگی۔ اگر وہ اس کی محبت کا مارا یوشا ہوتا تو سو جان سے اس معصومیت پر فدا ہو جاتا، مگر جو سامنے کھڑا یوشا سعید ملک تھا وہ حیات کی نفرت کا مارا مرد تھا۔ زہر خند سا مسکرایا تھا وہ۔ تمہارے خوف سے مجھے پیار ہو رہا ہے۔ تمہارا خوف اس قدر حسین کیوں؟ تمہاری سہم جانے کی ادائیں جان لیوا کیوں؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے حیات کی گردن کے پشت مٹھی میں جکڑ لی اور اپنا چہرہ بڑھا کر اس نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ سانسوں کی تپش حیات نے جس تیزی سے گردن موڑ لینی چاہی کہ اس سے بھی شدت سے اس سے گردن جکڑ کر سیدھی ہوئی کر دی۔ گردن میں ہونے والے درد سے اس نے لب بھینچ لیے۔ مجھے دیکھتی رہو جب تک میں خود تم سے نظریں نہ پھیر لوں۔ اس کی گردن جکڑے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جو پاگل پن تھا حیات کا رواں رواں سلگ رہا تھا، آنکھیں بے تحاشا گلابی ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ، ڈوبتی آواز سے مشکل سے بول کر اس نے یوشا کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر گردن چھڑانی چاہی کہ وہ دبی آواز میں گھرایا۔ مجھے چھونے کی تم کوشش بھی مت کرنا۔ ایک دم سے اس نے حیات کی گردن جھٹک دی، اپنا ہاتھ پیچھے کیے اور اسے اس طرح پینٹ پر رگڑا جیسے کوئی گندگی اس کے ہاتھ سے چپک گئی ہو۔ وہ چھوئے تو انتقام اور حیات چھوئے تو گھنونا احساس۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ یوشا اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا کر مڑ گیا اور پھر اس نے گردن گھما کر چاروں طرف طائرانہ نظر دوڑائی۔ پھر اس کی آنکھیں بیڈ کی طرف ٹکی اور وہ بیڈ کی طرف قدم قدم بڑھنے لگا۔ اس کا ہر قدم حیات کے دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ اس کی سہمی سہمی نگاہ بیڈ پر سوئی ایلیا پر تھی۔ وہ بیڈ کے پاس رکا۔ معصوم بچہ ہر حقیقت سے بے خبر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یوشا کی نگاہیں اس کے چہرے پر گڑیں۔ تمہارا بچہ بہت خوبصورت ہے، اس بیڈ روم کی سب سے قیمتی شے، اس روم میں مجھے بس یہی پسند آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہوا وہیں بیٹھا، پھر کروٹ کے بل لیٹا اور کوہنی ٹیک کر ہتھیلی پر چہرہ ٹکایا اور پھر سے اس کی آنکھیں سوئے ہوئے ایلیا پر گڑی تھیں۔ دیوار سے لگ کر کھڑی حیات کا دل لرز لرز کر دھڑک رہا تھا یا رک رک کر چل رہا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بس مٹھیاں کسے یوشا کو دیکھ رہی تھی جس نے ہاتھ بڑھایا اور ایلیا کے سر کو چھونے لگا۔ اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھیں۔ تم احمر کی بیوی ہو اور یہ بچہ تم دونوں کا، لیکن یہ کیا ڈیئر؟ اس کی شکل سے لے کر انداز تک مجھ سے کیوں ملتے ہیں؟ ایلیا کے بالوں کو سہلاتے ہوئے جو اس نے گردن موڑ کر حیات کو دیکھا، نہ جانے کون سی طاقت اس لمحے میں حیات کو دل کو ملی کہ وہ جھٹکے سے آگے بڑھی اور بیڈ پر آ کر ایلیا کے پہلو میں جیسے گری تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ایلیا کو اپنی طرف کھینچ کر اسے دیکھا۔ اسے ہاتھ مت لگاؤ، میرے بچے سے دور رہو، وہ ایلیا کو اپنی طرف کھینچ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور آنکھیں سکیڑ کر حیات کی طرف دیکھا۔ تمہارا یہ انداز مجھے سسپیشیس ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ کیوں؟ اپنی تھوڑی دو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے اس کی آنکھیں پرسوٹ ہوئیں اور حیات کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ چلے جاؤ یہاں سے، پلیز چلے جاؤ، میرے بچے سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایلیا کو اپنے قریب کرتے ہوئے آواز مشکل سے نکل رہی تھی، گیلی آنکھیں فریاد کر رہی تھیں۔ میں چلا جاؤں؟ اس نے تعصب سے گردن ہلائی، پھر گردن جھٹکی اور پھر دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلا جاؤں؟ ایک بار پھر تعصب سے گردن ہلائی، پھر الٹے قدموں سے بیڈ سے دور جانے لگا۔ حیات کا دل اب بھی رک رک کر چل رہا تھا۔ ایلیا کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی التجا مان گیا، شاید اب بھی اس کے دل میں رحم کی کوئی گنجائش بچی ہو۔ تبھی ایلیا کسمسایا۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ حیات اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی جو بیڈ سے دور ہونے لگا تھا۔ مگر یہ کیا؟ بس ایک لمحہ لگا اور وہ چیتے سے پھرتی سے قریب آیا، اور پھر جب ایک دم سے اس نے حیات کا بازو جکڑ لیا، اس نے اپنی چیخ دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یوشا نے کے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اٹھا لیا تھا۔ حیات کا ہاتھ ایلیا سے چھوٹ گیا، وہ کسمسا کر پھر سے سو گیا۔ ادھر وہ اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے ایک طرف رکھے صوفے پر لا کر پٹک چکا تھا۔ حیات اٹھنے کی کوشش کرتی کہ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے ارد گرد رکھ کر جھک گیا۔ سلگتی ہوئی سانسیں پھر سے اسے چھونے لگی تھیں۔ اس کا چھونا ہی تو وحشت سے بھرتا تھا۔ حیات کا دل اب پوری رفتار سے سکڑنے پھیلنے لگا تھا۔ چلا جاؤں تمہاری زندگی سے؟ تمہاری زندگی سے چلا جاؤں؟ تم مجھے جانے کے لیے بول رہی ہو مجھے؟ اس کی گراہٹ نما آواز، لہو رنگ آنکھیں، حیات نے کس کر آنکھیں میچ لیں۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو،
معاف کر دو مجھے، لیکن چلے جاؤ، اللہ کے واسطے چلے جاؤ، میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ اپنا سر ادھر ادھر کرتے ہوئے بس یہ فریاد ہونٹوں پر تھی۔ یوشا اس کے وجود پر اپنے وجود کا بار دے گیا۔ یہ سارے وجود کا بار نہیں تھا، بلکہ بہت سے ڈر اور خوف بھری راتوں کی کہانی سناتی وحشت تھی۔ حیات کو وہ راتیں یاد آئیں اور تکلیف کا احساس اس قدر شدید تھا کہ مجھے بخش دو، مگر مجھے مت چھونا پلیز، مجھے اب مت چھونا، خدا را مجھے اب مت چھونا۔ وہ رو پڑی تھی۔ یہ آنسوؤں کی آمیزش میں لپٹی فریاد یوشا کے دل میں ٹھنڈک بن کر اتری تھی۔ اوکے، میں آج کی رات آرام سے چلا جاؤں گا، کچھ بھی کیے بغیر، تمہیں لیے بغیر، مگر چند گھنٹے تمہیں مجھے دینے ہوں گے۔ اس کی سانسوں کی تپش حیات کے چہرے کو جلا رہی تھی۔ وجود کی حدت سے وہ مرنے کے قریب ہو رہی تھی۔ اب دم نکلا کہ تب دم نکلا۔ بولو، مجھے کچھ گھنٹے دو گی یا پھر میں ساری دنیا کے سامنے تم سمیت تمہارے بیٹے کی حقیقت بھی آشکار کر دوں؟ وہ اور جھکا اور حیات کی دھڑکنوں کو چھوتا کہ میں دوں گی تمہیں وقت۔ اپنی دونوں مٹھیوں کو سینے پر کسے وہ اس کے وجود سے بچنا چاہتی تھی۔ یوشا مسکرایا اور پھر اس کے وجود سے اٹھ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صرف اٹھ کر بیٹھی نہیں، دونوں گھٹنے موڑ کر سینے سے لگا کر سکڑ سمٹ کر صوفے کے کونے سے لگ گئی، اور وہ اسے دیکھتے ہوئے وہیں صوفے پر سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ دونوں پاؤں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ کر ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھ دیے۔ حیات اسے دیکھتے ہوئے سکڑ سمٹ رہی تھی۔ جب اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور اسے اسی طرح گھسیٹا کہ وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے قریب ہو گئی تھی۔ مجھ سے دور نہیں، قریب ہو کر بیٹھی رہنا ہے، سرد و سپاٹ آواز میں بولتے ہوئے اس نے حیات کے پاؤں کھینچے اور جو دونوں گھٹنے ملے ہوئے تھے وہ سیدھے کر دیے۔ صرف اتنا نہیں کیا تھا، اس کا دوپٹہ بھی گردن سے کھینچ کر جدا کر کے دور اچھال دیا تھا۔ حیات سارے وجود سے لرزی جا رہی تھی، آنکھیں نم، گال نم، ہونٹ بھینچے۔ میں جب تک یہاں بیٹھا رہوں تمہارے اور اپنے بیچ یہ پردہ مجھے نہیں چاہیے۔ جب تم احمر کی بیوی بن سکتی ہو تو پھر مجھ سے تمہاری پردہ پوشی کیوں؟ اس کی گردن پر آتے بالوں کو ایک انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے وہ ہر جذبات سے خالی آواز سے کہہ رہا تھا، اور وہ گلی آنکھوں سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا یا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی؟ یہ حق جتانا اور پھر توہین آمیز جملے بولنا، بار بار یہ توہین حیات کے دل میں خنجر کی طرح گڑی جا رہی تھی۔ کیوں برا لگ رہا ہے میرا ایسا بولنا؟ اس کی آنکھوں کے رنگ پڑتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرایا۔ حیات نے بس لب بھینچ کر آنکھیں جھکا لیں۔ وہ پھر سے اس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے اسی کیفیت میں مبتلا کہنے لگا تھا، میں اس کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ فیل کرنا ہے کہ تم اس بیڈ روم میں احمر کے ساتھ کیسے رہتی ہو۔ بے وفا بھی ہو تم، دھوکے باز بھی، لیکن تم خیانت کار بھی اور گنہگار بھی کیسے ہو گئی، یہ مجھے جاننا ہے۔ وہ ابھی اس کے بالوں کو چھو رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے شرارے لپک رہے تھے۔ حیات کی جھکی پلکوں میں نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ اس کی نگاہوں کی سرخی سے سمٹ رہی تھی۔ یوشا نے اپنے ہاتھ سمیٹے اور پشت صوفے سے لگا لی۔ ویسے کہ تمہارا ہسبینڈ اس بیڈ روم میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اپنی شرٹ کی گریبان کھولتے ہوئے وہ سکڑ سمٹ کر بیٹھتی ہوئی حیات کو جس طرح دیکھ رہا تھا وہ خائف سی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دوسرے بیڈ روم میں رہتے ہیں، بہت آہستہ سے بتا کر پھر سے پرے کھسکنے کی کوشش کی۔ جب پھر سے یوشا نے اس کا ہاتھ جکڑ کر فاصلے سمیٹ دیے۔ حیات نے گھبرا کر اسے دیکھا، گریبان کے بٹن کھولے، وہ قریب تھا۔ اس کا کھلا سینہ، دھڑکنیں لرزنے لگی تھی۔ کیوں؟ ہسبینڈ نہیں ہے وہ تمہارا؟ یہ چپتی ہوئی نظروں کے تیر، اس نے بزکیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر سے لب سل گئے۔ اتنا کم کب سے تم بولنے لگی؟ اس کے سرخ لبوں پر جو انگوٹھے کو رگڑتے ہوئے وہ سرخی بھرے نشان چھوڑنے لگا۔ حیات کی لبوں کی تھر تھراہٹ یوشا کے انگوٹھے پر اتر آئی تھی۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی، بس اس کے جانے کی دعا کر رہی تھی۔ دل رو رہا تھا مگر اسے اب یہ آہو بکا کون سا سننا تھا۔ کم بولنے لگی ہو تم، مگر ایک بات ماننی پڑے گی، پہلے ہی کم قیامت تھی تم، جو اب اور بھی قاتلانہ ہو گئی ہو۔ تیرے قاتل سراپے سے کھیلوں یا لبوں کے جام کو پی لوں؟ بتا میرے محبوب، تیری کس ادا، کس شے پہ لٹ جاؤں؟ بوجھل ہوتی آواز اور اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کو رگڑتے ہوئے اس کا چہرہ لگاتار حیات کے چہرے کے قریب ہو رہا تھا۔ حیات نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ٹیل می مائی بیب، یہ میری دیے گئی راتوں کی کہانی درج ہو گئی ہے یا؟ سرخ لبوں کی حدت اور تھر تھراہٹ پر اپنا انگوٹھا رگڑتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر سانسوں کی دہک چھوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں آگ کی مانند حیات کی سانسوں سے لے کر لبوں کو جلا رہی تھی۔ وقت ٹھہر کر یہ کہہ رہا تھا، ان لمحوں میں محبت کی ترجمان سانسیں تھیں یا نفرت و خوف کی ملی جلی تپش سے بوجھل کہانی تھی؟ یوشا کی آنکھیں
سختی سے میٹھی ررستی پلکوں پر تھیں، لبوں کی لرزش پر مشتمل محسوسات تھے، لیکن یہ لرزش شرم کی نہیں، دور جانے کی خواہش تھی۔ یہ حیا کی لالی نہیں، اس کے خوف کی دہشت تھی۔ سینے میں کہیں آگ ہی آگ بھڑک گئی اور یوشا کے لب بھینچے۔ مجھے گھٹیا اور تھرڈ کلاس چیز چھونے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے حیات کا جبڑا جھٹک دیا اور اس سے دور ہو گیا۔ حیات کی گردن پر پھر سے جھٹکا لگا، آنسو آئے اور اہانت سے بھرے جملوں نے اس کے دل پر چرخے لگائے تھے۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھ کر اس نے پاؤں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ لیے۔ حیات نے بس اسے دیکھا، پھر چہرہ پھیر لیا۔ وہ اب آرام سے بیٹھا گردن ادھر ادھر گھما کر اس کے بیڈ روم کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا۔ اس بیڈ روم کے لیے تم نے میرے بیڈ روم میں آنا ٹھکرا دیا تھا۔ انسانوں سے لے کر چیزوں تک میں تمہاری پسند ہمیشہ تمہاری تھرڈ کلاس ہی رہی ہے۔ استحصائیہ سر جھٹک کر تحقیر آمیز انداز میں بولتے ہوئے اس نے رعونت سے گردن موڑ کر صوفے سے لگی حیات کو دیکھا، جس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بڑا ہی گھٹیا بیڈ روم اور انسان چنا ہے تم نے، دونوں پاؤں ہلاتے ہوئے اس کے طنزیہ جملے۔ میری پسند تم بھی رہے تھے۔ اہانت کا احساس تھا یا کوئی اور احساس کہ وہ بے ساختہ بول گئی تھی؟ آنکھوں میں گلابی پن اب سرخی میں بدل رہا تھا۔ یوشا نے دونوں ابرو سے کیڑی اور پھر مسکرایا۔ میں اور تمہاری پسند۔ سینے پر انگوٹھے کو رکھ کر اس نے جھوٹے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم مجھے پسند کرتی، یہ تمہاری اوقات سے باہر تھا۔ یہ تو میں نے دل سے دھوکہ کھایا تھا، ورنہ یوشا کو کوئی تھرڈ کلاس لڑکی پسند کر لے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ نفرت، تمسخر، تحقیق، تحقیر۔ لگاتار اپنے پاؤں ہلاتے ہوئے وہ جیسے یہاں آج اپنی نفرت ظاہر کرنے آیا تھا۔ حیات ایک پل کو سنسی پڑ گئی تھی۔ اسے اجاڑ بھی دیا، رسوا بھی کر دیا، مگر اب یہ توہین کا نیا سفر؟ ایک آگ دل میں لگی اور وہ راکھ ہونے لگی۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر ماہی کو پتہ چل گیا نا تو۔ ماہی، ہاں ہاں ہاں۔ وہ ہنسنے لگا اور حیات نے جبڑے بھینچے، ساتھ ہی ڈر کر بیڈ کی طرف دیکھا، کہیں ایلیا اٹھ گیا تو وہ کیا جواب دے گی یوشا کی موجودگی کا۔ اس کی طرف مت دیکھو، اگر اٹھ گیا تو کہہ دینا اس کا باپ ملنے آیا ہے اس سے۔ احمر کے ساتھ ایک جھوٹ اور بھی بول دینا۔ تمہیں تو عادت ہے مردوں کے بدلنے کی۔ حیات کے چہرے کی رنگت بدلی، شل سی ہوئی، پھر ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے خوف بھی، وحشت بھی، دہشت بھی، مگر اپنے کردار کی یہ توہین۔ یوشا سعید ملک، میری نظروں میں اتنا بھی مت گرو کہ پھر اٹھنے کی قابل بھی نہ رہ جاؤ۔ آواز تیز تھی، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آگ کی لپک۔ یوشا نے لبوں کو گول کیا، انگلی کن پٹی اور انگوٹھے کو گال پر رکھے وہ عجیب سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو اب بھڑک کر بول رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی شور مچا کر سب کو بلا لوں گی، اور پھر دیکھنا یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ اور وہ غصے سے زخمی شیرنی بنتی رہتی کہ ایک دم سے اس نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا اور وہ اس کے اوپر ہی سیدھی گری تھی۔ پر ہی میں حیات کی کمر کو آہنی گرفت نے جکڑ لیا۔ اس نے جو اس کے منہ کو نوچ لینے کی کوشش کی وہ دونوں کلائیوں کو جکڑ گیا تھا۔ کلائیوں کو جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے چپک گئی۔ بلاؤ تم سب کو، اسی طرح بلاؤ، یوں ہی میری گرد بیٹھی ہوئی، یوں ہی میری گود میں بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح تمہیں چھوتے ہوئے تیرے گھر کے سارے گارڈز دیکھیں گے کہ احمد چودھری کی بیوی اپنے پرانے یار کی گود میں بیٹھی کیا گل کھلا رہی ہے۔ کلائی پر گرفت سخت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو تپش تھی، حیات کی ساری ہمت ٹوٹ گئی۔ اب تک اسے جو جانا تھا اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ بلا اب، بلاتی کیوں نہیں؟ دونوں کلائیوں کو پشت پر کر کے اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر وہ غورایا تھا۔ اس کی برہمی پر وہ پھر سے گنگ ہو گئی تھی۔ اور کیا بولا تم نے؟ میری لاش جہاں سے جائے گی؟ اس نے استحصائیہ سر جھٹکا۔ سوچ، جو شخص تیرے اس گھر کی ساری سیکیورٹی کو دھوکہ دے کر تیرے کمرے تک آ سکتا ہے وہ اور کیا کیا کر سکتا ہے۔ اس نے اب دوسرے ہاتھ سے حیات کی گردن جکڑ لی تھی۔ کون سے خیالوں کی دنیا میں تم جی رہی ہو؟ تیرے احمر میں اتنا دم ہوتا نا تو وہ تین رات جو میں نے تیرے جسم کے ٹکڑے کرتے چیر پھاڑ کرتے ہوئے کاٹی تھی وہ تب بھی تجھے ڈھونڈ لیتا۔ اس کے باپ میں دم ہوتا تو وہ مجھے جیل کے پیچھے بھیج سکتا، مجھے مجرم ثابت کر سکتا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا، سمجھی تو؟ یوشا سعید ملک کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی گردن کی پشت کسے ہوئے اس کی آنکھوں سے لے کر جلتی سانسوں سے حیات جلی جا رہی تھی۔ ششتر سی وہ یوشا کا درندگی بھرا روپ دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کمرے میں تیرے اور میرے بیچ میں آیا نا تو یہاں تیرے سارے چاہنے والے کی لاش بچھا کر جاؤں گا۔ گردن چھوڑی اور اپنی پینٹ کی جیب میں ٹھوسی گن اس نے نکال کر حیات کے گالوں سے لگاتی تھی۔
وہ اب صحیح معنوں میں سفید پڑ چکی تھی۔ وہ خطرناک تھا مگر ایسا بے درد بھی ہے۔ کب جانا تھا اس کے گال پر گن کی نال کا دباؤ ڈالتا وہ اسی طرح گھرا رہا تھا۔ پھر سے میرے سامنے یہ شیرنی بننے کی کوشش بھی کی نا تو تیری وہ حالت کروں گا کہ اس بار کوئی بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جائے گی۔ کیسی کیفیت تھی ان آنکھوں میں۔ حیات کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے، ساری دنیا سے دور، تیرے یار سے بہت دور۔ پھر ساری عمر تم ہوگی اور میری نفرت سے بھری وحشت۔ بولو، ہے تمہاری ہمت مجھے برداشت کرنے کی؟ بول، اب کیوں نہیں بولتی؟ گن کا دباؤ بڑھا، گھراہٹ خوفناک ہوئی اور حیات نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی۔ شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اب تو آنسو بھی ڈر کر رک چکے تھے۔ یوشا اسی طرح چند لمحے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سرد آواز میں بولا، اپنی اوقات میں رہنا اب۔ گن دوبارہ پینٹ کی جیب میں ٹھوسی، اس کی کلائی چھوڑی اور پھر اسے کمر سے تھامے ہوئے وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ حیات اس کی شرٹ دبوچے ہوئے بے جان سی ہو رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے تھامے ہوئے بیڈ تک آیا تھا، وہیں اسے دھکا دیا وہ ایلیا کے قریب گری تھی۔ ایلیا پھر سے ڈسٹرب ہوا مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹی، ویسے بھی وہ گہری نیند سوتا تھا۔ یوشا اس کے قریب ہی لیٹا تو حیات نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ آئی تھنک آج کی رات تمہارے لیے یہ ٹریلر کافی ہوگا۔ آواز اور سانسوں کو اپنے کانوں پر اور اس کے سخت ہاتھوں کا دباؤ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ سختی سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سانس اٹکا ہوا تھا اور دھڑکنیں سست۔ تمہاری راتیں رنگین کروں گا، مگر چند ٹریلر کے بعد۔ اپنے کانوں پر اس کے لمس کے ساتھ تیز چبھن محسوس کر کے اس نے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی جمائی تھی۔ چند پل ہوا کا بھی دم گھٹا تھا۔ وقت ٹھہر کر ساکت تھا، پھر یوں لگا قدموں کی چاپ ابھری، ڈور کھلا اور بند ہوا، اور پھر حیات کے ہونٹوں سے سسکی پھوٹ پڑی تھی۔ کمرے کی ساکت فضا میں موجود خوشبوؤں کے ساتھ آنسوؤں کی آمیزش لرزاں تھیں۔ اس رات کی صبح میں ویرانی سی گھلی ہوئی تھی۔ تب احمر منزل کی عمارت میں صبح اداسی کے سارے رنگ اوڑھ کر اتری تھی۔ سناٹے ہی سناٹے ہر سو بس گئے تھے۔ جب سب کے اپنے اپنے کام پر جانے کے بعد ثنا دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی ادھر حیات کے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ایلیا کو بھی اسی نے تیار کر کے احمر کے ساتھ کنڈرگارٹن بھیجا تھا۔ شاپنگ مال میں یوشا سے ہوئی ملاقات نے اس کی ذہنی حالت پھر سے خراب کر دی تھی۔ ثنا نے سوچتے ہوئے گہری سانس بھری اور وہ دروازے کو اندر دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئی تو حیات اسے شیشے کے سامنے بیٹھی ملی تھی، لگاتار خود کا عکس دیکھتے ہوئے۔ بہت کچھ درد تھا اس کے چہرے پر، خوف کا ہر احساس، تکلیف کا ہر رنگ، درد کی ہر کہانی۔ ثنا نے دکھ سے لب بھینچے۔ کچھ سال پہلے ہوئے اس حادثے کے بعد نے حیات کو بہت بدل دیا تھا۔ جب وہ انہیں واپس ملی تو پھر حیات وہ حیات رہی ہی نہیں تھی جو وہ کبھی تھی۔ نہ ڈر، کانفیڈنس، لڑتی مگر بے حد محبت بھرا دل رکھنے والی لڑکی، لیکن اس حادثے نے اسے سراپا بدل ڈالا تھا۔ اب وہ ایک خوفزدہ، اعتماد سے خالی ذہنی بیمار ہو چکی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے گہرا اثر اس کے دماغ پر ڈالا تھا۔ وہ مر کر بچی تھی، زندگی دوبارہ ملی مگر اس زندگی کے سارے رنگ وہ شخص نکل گیا تھا۔ اس نے حیات کو زندگی دی مگر جینے کا ہنر چھین کر لے گیا تھا۔ اس نے حیات کی ہمت اور حوصلے کو توڑ ڈالا تھا۔ ثنا کو نئے سرے سے یوشا سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ یوشا سعید ملک، تم نے میری حیات کو جیتے جی مار ڈالا ہے نا، تو یاد رکھنا ایک دن تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ زندگی ایک دن تمہیں بھی احساس دلائے گی کہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے کوئی انسان دلی سکون نہیں پا سکتا، اور تم بھی نہیں پاؤ گے۔ سینے میں لگی آگ نے پھر سے اس شخص کو بددعائیں دی تھی۔ ادھر حیات اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، کبھی گردن چھوتی اور کبھی وہ حصہ جہاں اس نے چھوا تھا۔ ہر لمس کی جلن سے دل رو رہا تھا۔ ان 5 سالوں میں خود کو بہادری کے جو سبق خود کو دیتی رہی تھی وہ چاک چاک ہو گیا تھا۔ رات آ کر اس نے سکون کے ہر اوراق کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اب جلن میں جلتی بے آرامی تھی اور زخم زخم سینے میں دھڑکتا گوشت کا ٹکڑا۔ وہ آیا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی ہوگا، پھر سے دہشت و وحشت کا سلسلہ، پھر سے دھوکے اور فریب کی سزا۔ حیات کی رنگت زرد ہونے لگی، آنکھیں ہر چمک سے بجھنے لگیں۔ اپنے چہرے پر جو اس کی انگلیوں سے لے کر ہونٹوں کا لمس جاگا تو وہ ایک دم سے اٹھی اور سیدھے واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ ثنا اس کے اس طرح پاگلوں کی طرح اٹھ کر بھاگنے پر لب بھینچ چکی تھی۔ کچھ دیر مٹھیاں کسے وہیں کھڑی رہی تھی، پھر تیزی سے اس کے قدم واش روم کی طرف بڑھے تھے۔
وہ بیسن پر جھکی ہوئی تھی، نل کھلا ہوا تھا اور اپنے چہرے پر وہ کانپتے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی جا رہی تھی۔ یہ کون سی گھن تھی اسے اپنی شکل سے؟ کون سی کراہیت تھی خود سے کہ وہ اکثر پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ دھوتی رہتی تھی، سخت سردیوں میں شاور کے نیچے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ثنا وہیں واش روم کے دروازے سے پشت لگائے اس کا یہ پاگل پن دیکھتی رہی، اور جب وہ بغیر پانی بند کیے شاور کی طرف بڑھی تو ثنا کا صبر جواب دے گیا۔ تیر کی طرح وہ حیات کی طرف بڑھی، اس کا بازو دبوچا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ حیات نے بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بند کرو اپنا یہ پاگل پن، تمہارا یہ پاگل پن تمہیں برباد کر دے گا حیات۔ برہمی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے حیات کا بازو بہت سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اب بھی کچھ اور بربادی بچی ہے؟ وہ تلخ ہوئی اور ثنا نے جبڑے بھینچے، پھر کچھ اور کہنے سننے کے بجائے اسے بس زبردستی وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ حیات بے جان شے کی طرح اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ ثنا نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ بیڈ پر گری تھی۔ یہ سب کرنے سے کیا اسے فرق پڑ جائے گا؟ وہ خبیث شخص کیا باز آ جائے گا اپنی حرکت سے؟ تم جتنا ڈرو گی وہ تمہیں اتنا ہی ڈرائے گا۔ ثنا غصیلی آواز میں بولتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حیات بس خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ معصوم چہرے پر چھائے ڈر نے ثنا کا غصہ پل میں ختم کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی بھیگی لٹوں کو نرمی سے چہرے سے ہٹانے لگی۔ حیات، ڈر سے بڑی کوئی کمزوری نہیں اور ہمت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، بس ایک حوصلے کی بات ہے۔ ایک ذرا سی ہمت چاہیے، مت ڈرو اس سے، مت کرو اپنے ساتھ یہ ظلم۔ اس کے چہرے کے اطراف میں بھیگے ہوئے بالوں کو نرمی سے پرے کرتے ہوئے ثنا کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کے ساتھ فکر بھی تھی۔ میں کیا کروں ثنا؟ میں کس طرح سے اس سے معافی مانگوں کہ وہ مجھے بخش دے؟ حیات کے لبوں سے سسکی سے پھوٹی اور وہ پھر سے برہم ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ معافی وہ مانگے، تم نہیں۔ اس نے جو جانوروں والا سلوک تمہارے ساتھ کیا تھا نا، وہ خوفزدہ ہو، وہ شرمندہ ہو، وہ معافی مانگے۔ تیز تیز بولتے ہوئے آنکھوں میں آگ سی تھی۔ حیات نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ ثنا، وہ مجھے کیوں نہیں بھول جاتا؟ مجھے بے وفا مانتا ہے نا، مجھے دھوکے باز سمجھتا ہے نا، تو پھر مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ بے وفائی کا صلہ مجھے خود سے جدا کر کے کیوں نہیں دیتا؟ چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے آنسو اب سرخ آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ثنا بس اسے تکلیف سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی محبت کا تاوان میں کب تک ادا کروں؟ کب تک؟ ہتھیلیاں اپنے چہرے سے ہٹا کر روتی آنکھوں سے ثنا کو دیکھا۔ بلکہ میں اس کا ہی کیا، اپنے ماں باپ کے گناہوں کا تاوان ادا کر رہی ہوں۔ میں کیا کروں ثنا؟ کوئی مجھے بتائے گا میرا کیا قصور ہے؟ ہر کوئی مجھے سزا دیتا ہے، کوئی میرا قصور بھی تو بتائے۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے جو سوال کر رہی تھی، ثنا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آگے بڑھ کر اس نے حیات کو اپنے شانے سے لگا لیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے میری جان، کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب بے درد ہیں، یہ سب لوگ قصوروار ہیں، جنہوں نے اپنے احسانوں کا بدلہ تمہاری بربادی کے ساتھ لیا ہے، جنہوں نے اپنے مطلب کے لیے تمہاری معصومیت کو ڈس لیا ہے۔ وہ شخص کیا جانے کہ بے وفا تم نہیں تھی، اسے محبت کا کرینہ نہیں آتا تھا، خود کے عشق کے رونے کا غم تھا، مگر تمہاری آنکھوں کا پانی اسے نظر نہیں آیا۔ حیات کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ثنا کی آواز گیلی ہو رہی تھی۔ وہ کل بھی اپنی محبت میں مطلب پرست تھا، آج بھی خود غرضی کا شکار ہے۔ حیات نے اس کے شانے پر سر اٹھایا۔ ثنا، وہ آیا تھا، وہ رات ادھر آیا تھا ثنا، اور اسے شک ہو گیا۔ حیات کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ ثنا کی آنکھیں پھیلی۔ رات وہ ادھر آیا تھا؟ شاک و غصے کی ملی جلی کیفیت۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ چہرہ لال ہونے لگا اور آنکھیں سرخ۔ دیکھ لینا، اس بار میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ اسے کس جرم میں؟ کڑواہٹ بھرے سوال نے ثنا کے لب بھینچے۔ ہیرسمنٹ کے جرم میں، تمہیں ابیوزڈ کرنے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی اور حیات نے تلخی سے ہنس کر سر جھٹکا۔ اس سے پہلے جو اس نے میرے ساتھ سب کچھ کیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہم نے کچھ بگاڑ لیا تھا اس کا؟ اس نے مجھے ساری دنیا میں رسوا کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔ زبان تلخ ہونے لگی اور آنکھیں گیلی۔ پھر سے اب کیا مجھے یہ صاحبہ بھی چھین لینا چاہتا ہے؟ میں مر کیوں نہیں جاتی ثنا، مر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں بنایا تم لوگوں نے مجھے، کیوں بچایا؟ اس لیے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ احمد چودھری کی آواز پر ثنا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور حیات نے آنسو بھری نگاہیں اٹھائیں۔
دروازے پر کھڑے احمر کو دیکھ کر آنکھیں اور تیزی سے بہنے لگیں اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتے بیڈ تک آئے تھے اور پھر اس کے سامنے ہی بستر پر ٹک گئے۔ ثنا کھسک کر کنارے ہو گئی۔ اب وہی حیات کو سمجھائیں گے، اس یوشا کا بھی حل نکال لیں گے، یہ سوچ کر دل اب مطمئن تھا۔ تم دونوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ پارکنگ میں تم دونوں سے ملا تھا؟ ذرا سے گردن موڑ کر جو ثنا کو دیکھ کر کہا، چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات اور آواز خشک تھی۔ حیات نے سر جھکا لیا۔ اچھا ہوا رات اس کے آنے کا نہیں سنا، بس وہیں تک پتہ ہے۔ ثنا آرام سے ہوئی پھر تیزی سے بولی، ہاں ماموں، یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں بتانا چاہیے تھا مگر ہم نے اسے کوئی اہمیت نہیں تھی تو آپ کو نہیں بتایا۔ تیز تیز بولتے ہوئے وہ احمر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں ہلکا سا گلابی پن بھی اترا ہوا تھا۔ انہوں نے بس سر ہلایا اور پھر سے سر جھکا کر بیٹھی حیات کو دیکھا۔ حیات، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ حیات نے پلکیں اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا، بس اپنے ہاتھوں کو جکڑے احمر کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جو وہ اس وقت دیکھ لے تو حیات نے سوچ کر جھرجھری لی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ احمر نے اس بار ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی ٹھوڑی اونچی کی۔ بولو، مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ کتنی محبت بھری آنکھیں تھیں وہ۔ حیات کا دل پھر سے اسے ملامت کرنے لگا۔ آہستہ سے سر ہلا دیا۔ احمر نے گہری سانس بھری۔ جب مجھ پر بھروسہ ہے نا تو سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ حالات اس وقت اس کے ساتھ تھے مگر اب نہیں رہیں گے۔ اب ہمارے مطابق حالات چلیں گے۔ اس کے ہاتھوں کو لگاتار سہلاتے ہوئے احمر کی آواز میں عزم تھا۔ ایک بات یاد رکھنا حیات، وہ تب تک شیر ہے جب تک تم اس سے ڈرتی رہو گی۔ ایک بار اپنے دل سے سارے خوف مٹا ڈالو۔ میں نے تمہاری اور ایلیا کی ذمہ داری قبول کی ہے نا، تو یہ ذمہ داری تا عمر نبھاؤں گا۔ وہ تم دونوں کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس بار ان کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ حیات سر جھکائے ہوئے بس سن رہی تھی۔ ثنا خاموش تھی مگر اپنے ماموں سے متفق، وہ غور سے سب سن رہی تھی۔ وہ سائیکو انسان ہے، ذہنی مریض ہے، تمہیں کمزور سمجھ کر تم پر حاوی ہونا چاہتا ہے، لیکن اس نے ابھی مجھے نہیں جانا۔ احمد چودھری اس بار اسے وہ سبق دے گا کہ اس کا غرور اس سے چھین لے گا۔ حیات نے بے ساختہ پلکیں اٹھائیں۔ احمد کی آنکھوں میں جاگی کیفیت میں لپٹی کوئی انجانی سے جنونیت نظر آئی اور گھبرا کر اس نے پلکیں گرا لی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس بار ہاتھ بڑھایا اور اس کا گال چھوا۔ چند پل بھیگے گال کی نرمی پر انگلی پھیری اور تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ثنا، حیات کا خیال رکھو، اور اب انگیجمنٹ تک نہ تم دونوں کہیں جا رہی ہو نہ ادھر کوئی اور آئے گا۔ انہوں نے ثنا کو ہدایت دی، پھر اپنا فیصلہ سنایا اور بہت تیزی سے وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ہمیں کون سا شوق ہے باہر گھومنے کا، ہم نے تو مصر کی ممی بننا ہے اسی گھر میں۔ ثنا ناگواری سے بڑبڑاتے ہوئے حیات کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اب بس کرو یہ رونا دھونا، ماموں نے کہا ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے، تو سب سنبھال لیں گے۔ اٹھو چلو کچھ کھا بھی لو، پھر ہم ادھر ہی بیٹھ کر مصر کی ممیوں والی مووی دیکھیں گے، ان کے سٹائل وغیرہ سیکھ لیا جائے، ہمارا حال بھی تو وہی ہونا ہے۔ حیات کا گال پیار سے چھوتے ہوئے وہ اپوٹ پٹانگ بولنا شروع ہو گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کا دل بہلاتی، اس کا خوف دور کرتی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ کافی حد تک حیات کو رات کے خوف و دہشت سے نکال چکی تھی۔ صبح کی ویرانی میں آنے والے وقت کی آہٹوں کا شور کھلنے لگا تھا۔ ہم سزاؤں کے حقدار بنے ہیں کب سے، تم ہی کہہ دو کہ جرم ہے کیا محبت کرنا۔ مراد جو شہر کی پیشانی پر تاریک ہوتی اتری تو زمین پر جگمگاتی روشنیوں کے ساتھ مل کر پر نور ہو رہی تھی۔ آسمان پر چھائی ہوئی ستاروں کی روشنیاں اور بھی مدھم پڑ گئی تھیں۔ زمین سے اٹھے نور کے قافلے سے چاند بھی آسمان پر کھو گیا تھا۔ شہر کے مشہور ہوٹل میں سعد اور ثنا کی منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے۔ شہر کی مشہور ہستیاں، دوست احباب، لوگوں کی بھیڑ، ہر طرف ہنسی کی آوازیں، باتوں کی صدائیں، خوشیوں کی لہریں، سب کچھ تھا، مگر رات پر اسرار بھی تھی۔ کسی جرم کے احساس سے گیلی گیلی سے بہتی، کسی درد کے لمحے میں گم۔ اسی تقریب میں اپنی دوستوں کے حلقے میں موجود نادیہ گل نے یوں ہی گردن موڑی تو ان کی نظر ثنا کی طرف جا کر رکی تھی۔ بیبی پنک کلر کے ڈیزائنر لہنگے میں وہ دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، لیکن چہرے پر دلہن والی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بہت مشکل سے سعد سے شادی کرنے کے لیے مانی تھی۔ 5 سال پہلے کے ہوئے حادثے نے صرف حیات کی زندگی سے لے کر مزاج نہیں بدلا تھا، بلکہ ثنا کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھری اور جو گردن گھما کر سعد کی فیملی کو ڈھونڈا تو پھر ان کی نگاہ سعد کی فیملی سے ملتی فرحین ملک پر گئی تھی۔ پہلے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر چہرہ کھل گیا۔ فری اور ادھر؟
وہ ہولے سے بڑبڑائی اور جو اس کے ساتھ تابش اور پھر یوشا کو دیکھا تو ان کی آنکھیں انوکھی روشنی سے جگمگا گئی تھیں۔ مدتوں بعد موقع ہاتھ آنے والا تھا، وہ موقع جس کی تلاش تھی، وہ موقع جس کے لیے 5 سال انتظار کی سخت گھڑیاں کاٹی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی دوستوں سے معذرت کی اور پھر اپنی ساڑی کا پلو تھامے ہوئے وہ تیز قدموں سے فری کی طرف بڑھی جا رہی تھی جب ساتھ کی ممی سے کھڑی باتیں کرتی فری کی نگاہیں سامنے سے چلی آ رہی نادیہ کل پر پڑی تھی۔ حیرت پھر خوشی کا احساس ان کے چہرے پر ابھرا۔ وہیں تابش کا چہرہ عجیب سا ہوا مگر یوشا ایک دم نارمل تھا، ساتھ سے باتیں کرتے ہوئے نادیہ کل کی آمد سے بے نیاز۔ ہائے فری، تم اور یہاں؟ وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر ان کی طرف آئی تھی۔ فری آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی۔ سعد اور سعد کی موم نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں تعجب اور چہرے پر جستجو۔ تمہاری ممی کی ریلیٹیو ہیں کیا نادیہ آنٹی؟ متعجب سے سعد نے چہرہ بڑھا کر یوشا سے سرگوشی میں پوچھ ہی لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ مسکرایا اور سعد نے بس اس کا چہرہ دیکھا، پھر سے فرحین ملک کو وہ نادیہ سے خوشی خوشی پوچھ رہی تھی، تم بھی یہاں ہو؟ یہ میرے لیے سرپرائزڈ ہے۔ نادیہ سے ملتے ہوئے فری کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ ثنا میری بیٹی ہے تو مجھے تو ادھر ہی ہونا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا اور فری کو پھر سے جھٹکا لگا تھا۔ تعجب سے انہیں پھر گردن موڑ کر سعد کو اور اس کی ممی کو دیکھا۔ مسز رفیق، آپ کے بیٹے سے ثنا کی انگیجمنٹ ہے؟ آنکھیں سکڑے ہوئے وہ نفاست سے سجی ہوئی مسز رفیق سے پوچھ رہی تھی۔ جی مسز ملک، نادیہ گل میری سمدھن ہے، میرے ساتھ کی شادی ان کی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر نادیہ کو دیکھا تو بدلے میں وہ بھی مسکراتی تھی۔ فرحین نے بس سر ہلایا۔ نادیہ اب انہیں چھوڑ کر تابش اور یوشا کی طرف گھوم گئی۔ کیسے ہو یوشا؟ بہت سالوں بعد تمہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے آنکھوں میں خاصی چمک بھی تھی۔ انشاءاللہ اب روز ہی دیکھیں گے آنٹی۔ اس نے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلکوں کو خم دیا، دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ آج بھی اسی مقام پر تھا جو چند سالوں پہلے تھا۔ یہ اٹھی ہوئی گردن، یہ مغرور انداز۔ نادیہ کے سینے میں جلن ابھری مگر وہ ہنوز مسکراتی ہوئی اس بار لاتعلق بنے تابش کی طرف مڑی۔ کیسے ہو تابش؟ ایک ہی شہر میں رہتے ہو مگر تم سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، سادگی سے پوچھتے ہوئے طنز پھر بھی جھلک گیا تھا۔ ہمارے پاس ملاقات کا اب کوئی ریزن نہیں رہ گیا، تابش نے بس اتنا ہی جواب دیا تھا، آواز سرد اور چہرہ اسپاٹ۔ یوشا نے ذرا سی گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر سیدھی کر لی مگر نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہی ہستی کو ڈھونڈ رہی تھی جس کی جھلک سے آگ سرد ہو جانی تھی۔ آپ لوگ آپس میں باتیں کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ سعد جو سب کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے یوشا سے کہا اور اپنی ماں کو اشارہ دیا تھا۔ وہ لوگ گئے تو فرحین نے نادیہ کو دیکھا۔ احمد نظر نہیں آ رہا ہے؟ فری کو اب نئی بے چینی لگ گئی تھی، سینے میں کئی راز لیے وہاں کھڑے ہر فرد کے دل میں بےقراری ہی بےقراری بسی ہوئی تھی۔ ہے نا، اپنی فیملی کے ساتھ ہوگا، یوں نو کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹے اور بیوی سے ایک منٹ کے لیے بھی الگ نہیں رہتا۔ وہ بتا فرحین سے رہی تھی مگر نگاہیں یوشا کی طرف تھیں جس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھنے کی حسرت ابھی حسرت ہی رہی تھی۔ وہ دونوں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسلسل کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں بے نیاز تھا۔ فرحین نے لب بھینچ کر گردن موڑ لی، سینے میں غبار اور بڑھا۔ آؤ نا، ادھر ثنا کے پاس سب بیٹھے ہیں، میں سب سے ملوا دوں۔ آؤ یوشا تم بھی آؤ نا، احمد کی بیوی بچے سے تمہیں ملوا دوں۔ نادیہ کی آواز میں بولتے ہوئے کھنک سی اتر رہی تھی جو فرحین کو کافی ناگوار لگ رہی تھی مگر کچھ کہے بغیر وہ ساتھ ہوئی تھی۔ ساتھ بولی تھی، تمہیں کہیں نہیں جانا؟ یوشا نے قدم بڑھائے کہ تابش نے اس کا بازو تھام کر سرگوشی نما آواز میں غصے سے کہا تھا۔ وہ رکا اور ان کی طرف رخ موڑا۔ ہم یہاں فنکشن انجوائے کرنے آئے ہیں بھائی، سو انجوائے اٹ۔ ویسے بھابھی بھی تو ہوں گی، آخری جملے پر تابش نے بس اسے گھورا تھا۔ کم آن بھائی، ان کا بازو تھپک کر وہ ادھر ہی بڑھ گیا جدھر نادیہ گل جا رہی تھی۔ تابش نے بس تعصب سے سر جھٹکا، وہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا اس کا بھائی، انہیں فکر سی ہوئی تھی پر وہ یوشا کے پیچھے ہو لیے تھے جو اپنی چمکتی نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھتا ہوا فرش کو قدموں تلے روند رہا تھا۔ ادھر ثنا کے قریب بیٹھی حیات کے تمام حص ایک طرف مبذول ہونے لگی تھی، مخصوص قدموں کی آہٹیں، خاص کلون کی مہک ہواؤں کے ساتھ کھلتی اس کی سانسوں میں اتری اور دل بہت زور سے دھڑکا۔ پہلے بند ہونے کی ایک کوشش، پھر جیسے سست پڑنے لگا۔ اب کان میں آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، ہتھیلیاں بھیگیں، پیشانی پر بھی بھیگا پن اترا تھا اور ہاتھوں میں سرد پن اترنے لگا۔ جھکی آنکھوں نے کالے جوتوں میں قید پاؤں ہی دیکھے تھے، پھر اس نے نگاہیں اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دلہن بنی ثنا البتہ اب یوشا کو گھور رہی تھی اور اپنے ہاتھ میں تھمے حیات کے ہاتھ پر گرفت سخت ہو گئی تھی۔ ثنا، حیات دیکھو کون آیا ہے، نادیہ نے کاندھے پر آتے بالوں کو پرے جھٹک کر بڑی خوشی سے کہا تو ثنا نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے بے نیاز تھیں۔ ثنا نے جبڑے بھینچ کر ان تینوں کو دیکھا۔ ہیلو تابش بھائی، فرحین اور یوشا کو چھوڑ کر اس نے صرف بیزار سے نظراتے تابش سے کہا تھا۔
ایک تابش کو ہی چھوڑ کر اسے دونوں ماں بیٹے سے نفرت ہوتی تھی۔ کیسی ہو ثنا، انگیجمنٹ مبارک ہو۔ وہ بیزار نہ رہ سکے تھے، حال پوچھنے کے ساتھ ساتھ مبارکباد بھی دے ڈالی، مگر نگاہیں غلط بھی حیات پر نہ ڈالی۔ وہ اس لڑکی کے لیے اب اپنے سینے میں نفرت کے سوا کچھ نہیں رکھتے تھے۔ تھینکس، ثنا نے اتنا کہا اور چہرہ پھیر لیا۔ نادیہ کی گھری کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ فرحین لب بھینچے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے سخت کبیدہ نظر حیات پر ڈالی۔ ثنا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، پتھر سے مجسم، مگر کیا خوب تراشی ہوئی حسین مورت۔ انہوں نے ذرا سے گردن موڑ کر یوشا کو دیکھا، مگر وہ حیات کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اور پھر وہ ہنستے میں لے گئی۔ احمر اور زریں ابو ترے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایلیا بھی تھا۔ شہد رنگ آنکھیں جگمگا گئیں۔ ایک نگاہ سب پر ڈال کر پھر اسی طرح کھڑا ہوا کہ ایلیا کی نگاہ سیدھے اس پر پڑی۔ امید کے مطابق ایلیا نے اسے دیکھا۔ بچے کی آنکھیں چمک گئیں، دور سے ہی وہ چلایا، انکل! اس نے وہیں سے ہاتھ ہلایا، پھر احمر اور زریں دیکھتے ہی رہ گئے جب اس نے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر یوشا کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ مائی سویٹ چائلڈ۔ یوشا پنجوں کے بل وہیں بیٹھا اور اس نے باہیں پھیلا دی، وہ دوڑتا ہوا اس کی باہوں میں سما گیا۔ حیات نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے بچے کے گال چومتا، اسے سینے سے لگاتا، مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ دوسروں کے دلوں کو خوف میں جکڑنے کا ہنر یوشا سعید ملک کو اچھے سے آتا تھا۔ وہ ہنرمند تھا بازی جیتنے کا۔ اس بار اس کی منزل الگ، مقصد الگ۔ حیات کی آنکھیں سہمی نہیں تھیں، سرخ بھی ہو رہی تھیں۔ اور صرف اسی کا حال یہ نہیں تھا، وہاں کھڑے سبھی حیران تھے۔ فرحین کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑکنے لگے تھے۔ حیات کے بچے سے دلچسپی نے سینے میں آگ سے لگا دی تھی۔ احمر آنکھیں سکیڑے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کا چہرہ نارمل تھا۔ یوشا نے ایلیا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پھر احمر کی طرف دیکھا، پھر بغل میں کھڑی زری پر نگاہ گئی۔ وہ حیران سی تھی اسے دیکھ کر۔ کیسی ہیں بھابھی؟ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے چہرے پر نرمی سی چھائی تھی۔ زری نے بس ایک سرد سی سانس بھری۔ ٹھیک ہوں، تم کب آئی یوشا؟ وہ پوچھتے ہوئے سب سے بے نیاز بنتے تابش کی طرف بھی نہ چاہ کر بھی نگاہ گئی، مگر ان کی سرد مہری سے پھر دل میں کچھ چبھا اور انہوں نے تیزی سے نگاہیں پھیر لیں۔ وقت نے جو لکیر کھینچی تھی وہ پار کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ احمد صاحب نے آپ کو بتایا نہیں، شاپنگ مال میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے خاموش کھڑے احمد کی طرف دیکھا۔ نادیہ نے اس بار چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا تو یہ وجہ تھی جو وہ ایک ہفتے سے ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ اتنا خاص ٹاپک نہیں تھا جو میں سب سے ذکر کرتا۔ تمہارا آنا جانا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ آپا سعد کے گھر والوں سے کہیے اب رنگ پہنانے کی رسم کر لی۔ انہوں نے یوشا کو سرد آواز میں جواب دیا، پھر نادیہ کو دیکھا۔ احمد کی سرد نگاہوں سے وہ سر ہلا کر ایک طرف بڑھ گئی تھی، ویسے بھی انہوں نے اپنا کام تو کر ہی لیا تھا۔ یوشا کی آمد تمہارے لیے خاص نہیں، مگر تمہارے بیٹے سے اس کی دوستی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اسے اپنی ممی والی عادت ہے لگتا ہے۔ فرحین نے گردن موڑ کر ایلیا کو دیکھتے ہوئے طنز کیا تھا، وہ جو کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی۔ وہ سمجھ کر حیات کا چہرہ سرخ ہوا۔ ثنا اور زریں کی آنکھوں میں غصہ چھلکا اور احمد نے جبڑے بھینچے، کیونکہ میرے بیٹے کو بھی صحیح غلط انسان کی پہچان نہیں، اپنی ماں کی طرح معصومیت میں دھوکہ کم ہیئر ایلیا۔ فرحین کو خشک آواز میں جواب دے کر انہوں نے اپنی باہیں پھیلائیں اور ایلیا ان کی طرف لپکا تو احمد نے جتانے والی نگاہوں سے یوشا کو دیکھا اور ایلیا کو اپنی گود میں اٹھا کر وہ حیات کی طرف مڑے۔ حیات اٹھو، تمہیں اپنے دوستوں کی فیملی سے ملواتا ہوں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور خاموش حیات نے بس ایک نظر ان کا پھیلا ہاتھ دیکھا، پھر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کسا اور ایلیا اور اسے لے کر وہ ادھر سے چلے گئے تھے۔ وہ گئے تو زریں وہیں ثنا کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ اب تک سب کچھ خاموشی سے دیکھتے ہوئے تابش نے یوشا کا بازو دبوچا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ تقریباً زبردستی کھینچتے ہوئے ایک طرف لے کر چلے آئے تھے۔ ادھر جدھر کوئی اور نہیں تھا، سب سے الگ تھلگ ہوئے تو وہ برہم ہوئے۔ تمہیں معلوم تھا سعد کی انگیجمنٹ ثنا کے ساتھ ہو رہی ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم موم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آنکھوں میں غصہ لیے وہ یوشا سے پوچھ رہے تھے، جس کا چہرہ ہر جس بات سے خالی تھا۔ بس میں جان بوجھ کر لایا، چھوٹا سا جواب دیا اور تابش کے جبڑے بھینچے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہاں یہ سب تماشا دیکھنے کے لیے تم آئے ہو؟ ضرورت کیا تھی ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی؟ اور یہ احمد کے بیٹے سے راہ و رسم کیوں بڑھا رہے ہو تم؟ وہ دبی دبی آواز میں درشتگی سے اس سے بول رہے تھے، جو اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے ان کی بات سن ہی نہیں رہا ہو۔ انہیں اور غصہ آیا تھا۔ لک می یوشا، اس بار انہوں نے اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف موڑا۔ بھائی، یو آر لوکنگ سو ہینڈسم، گریسفل اینڈ ہاٹ۔ اور تعریف کروں آپ کو دیکھ کر؟
وہ جو مسکرا کر بولا تو تابش نے دانت پر دانت جما لیے. چند پل اسے گھورا, پھر جو بولے تو آواز سرد ہو گئی. یہ لا حاصل کی جنگ ہے یوشا. وہ لڑکی کل بھی تمہاری نہیں ہوئی تھی, اب بھی تمہاری نہیں ہوگی. بند کرو خود کو اذیت دینا, مت کرو یہ کام. اس بار میں ہرگز نہیں برداشت کروں گا کہ میرا بھائی ہم سب سے دور ہو جائے. وہ غصے میں, دکھ اور افسوس کے ملے جلے احساسات سے اسے دیکھ رہے تھے. یوشا نے آنکھیں بند کر کے کھولیں, گہرا سانس بھرا اور پھر ان کی طرف دیکھ کر جبری مسکرایا. میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, نہ آپ سے دور جاؤں گا, ڈونٹ وری. ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جسے تسلی کروانی چاہی تھی. تابش ہنوز اسے ویسے ہی گھورتے رہے تو وہ ان کی طرف جھکا. بھائی, میرے بارے میں سوچنے کی بجائے بس یہ سوچے, اگر میں آج اور ابھی بھابھی کو ادھر بلوا کر آپ سے ملوا دوں تو کیسا؟ اس بار ایک کونی ان کے شانے پر رکھ کر دھیمی سے سرگوشی کی گئی تھی. یوشا, تم اب مار کھاؤ گے مجھ سے. تابش کا پارا چڑھا تھا, وہ سنجیدہ تھے اور اسے مذاق سوچ رہا تھا. سرے خم ہے, لیکن دیکھیں نا بھابھی کتنی پریٹی لگ رہی ہیں. وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا. تابش نے اسے گھورا, پھر سر جھٹک دیا. تم بھی زہر لگ رہے اور تمہاری بھابھی بھی. وہ خفگی سے کہتے ہوئے اس سے اپنا کاندھا چھڑوا کر اسے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ادھر سے چلے گئے تھے. یوشا ہلکے سے ہنسا, پھر اس کی ہنسی ایک دم سمٹ گئی. چہرہ سخت ہو گیا اور آنکھیں برف سی. وہیں کھڑے کھڑے اس نے بہت دور سے نظر آتی حیات کو جلتی آنکھوں سے دیکھا. میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں یہ ناممکن ہے. حاصل لا حاصل کی جنگ تو بہت پہلے میں جیت چکا ہوں. بس اب تمہیں قید میں ڈال لینا ہے. نہ وقت بچائے گا نہ یہ تمہارا احمر. تکلیف سے بھری آنکھ شہد رنگ آنکھوں میں اتری اور پھر اس نے اپنے جبڑے کسے. کچھ دیر کچھ سوچا, پھر آنکھیں چمکی اور وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا. اور پھر جب منگنی کی رسم ادا ہوئی, کچھ دیر مبارک سلامت کا دور چلا, پھر کھانے کا دور چلنے لگا اور مہمان گروہ در گروہ بٹ گئے. زریں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی حیات کا دل یہاں سے بھاگ جانے کو ہو رہا تھا, مگر رشتوں کی بیڑیاں بہت سخت ہوتی ہیں. وہ سب کے ساتھ بھی کھڑی تھی, سب کے ساتھ بولنے مسکرانے کی کوشش میں بھی کر رہی تھی. اس دوران کسی نے اسے تنہا نہیں چھوڑا. احمر لگاتار اس کے ساتھ رہے تھے. وہ نہیں تھے تو زریں ساتھ ہوتے یا نادیہ گل, مگر سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کسی کی چپتی ہوئی نگاہوں کی چبھن سے حیات کو اپنا چہرہ جلتا سلگتا محسوس ہوتا رہا. ہر پل لگتا وہ اس کے قریب ہے, اب وہ اس پر جھپٹ پڑے گا, ابھی وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا. میم, سر آپ کو ادھر کوریڈور میں بلا رہے ہیں. وہ ذرا دیر کے لیے ایلیا کے لیے کچھ کھانے کے لیے پلیٹ میں لے کر کھڑی ہوئی تھی کہ ایک ویٹر تیزی سے کہتے ہوئے نکل گیا. حیات نے چونک کر سر اٹھایا. کون سے سر؟ احمر ایلیا کو لے کر کہیں گئے ہیں, کہیں انہوں نے تو نہیں بلایا؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. اسے میزوں کے درمیان یوشا اپنے دوست میں بیٹھا دکھا تھا, اس سے بے نیاز اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ قطعاً انجان. پھر اس نے اپنی گردن گھمائی. احمر کی پشت کوریڈور کی طرف مڑتی دکھائی دی تھی. احمر نہیں بلایا. اطمینان کا سانس خارج ہوا تھا اور وہ ہاتھ میں لی ہوئی پلیٹ ادھر ہی ٹیبل پر رکھ کر آہستہ سے مڑی. زریں اس وقت کسی کام میں بزی تھی اور ثنا کے پاس ساتھ کی فیملی نے گھیراؤ ڈالا ہوا تھا. نادیہ بھی ادھر ہی تھی. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ایک طرف بڑھ رہی تھی جدھر کوریڈور کی طرف مڑ جانا تھا. اپنے قدموں کو چھوتے گاؤن کو چٹکی میں دبائے ہوئے اس کے قدموں میں آہستگی تھی. ابھی وہ کوریڈور کی طرف مڑی اور ادھر سے گھوم کر دوسرے کوریڈور کہ جب کسی نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا, دوسرا ہاتھ ہونٹوں پر آ جما اور دوسرے لمحے میں حیات کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے تھے. وہ لاکھ ہاتھ پاؤں چلاتی پٹکتی رہی, چلاتی پٹکتی رہی, مگر وہ شخص اسے اسی طرح کمر سے اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جمائے ہوئے ہوٹل کے سنسان پڑے حصے میں لے آیا تھا, سب سے دور, سب سے جدا کر کے. وہ اسے اپنے قبضے میں لے چکا تھا اور پھر ادھر ہی سنسان پڑے حصے میں اس نے حیات کو دھکا دے کر ایک طرف دھکیلا تھا. اس کی پشت ادھر دیوار سے جا لگی. پشت ٹکرائی, آنکھیں سامنے کھڑے انسان پر پڑیں اور نیم اندھیرے میں اپنے سامنے کھڑے یوشا کو دیکھ کر تیزی سے آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا. ہر بار کی طرح اس کے بنے جال میں بہت آسانی سے وہ پھنس چکی تھی. بے بسی کے احساس سے لبریز آنکھیں چھلکیں جب وہ اس کے چہرے پر جھکا. ہونٹ دائیں گال پر آ ٹھہرے. مجھے دیکھ کر اب جب بھی یہ خوشی کے پانی چھلکیں گے تو مجھے سکون ہی سکون ملتا رہے گا. گرم ہونٹوں کی گرمی میں جلتے انگاروں کی تپش تھی. اس کی سانسیں نہیں تھیں, آگ تھی جو حیات کے گال کو چلاتی سیدھے دل تک پہنچ رہی تھی. اس نے اپنا چہرہ پرے کرنا چاہا تو اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا. 5 سال سے دوریوں کی عذاب راتیں جھیلی ہیں مائی ہارٹ. مجھ سے اب دور جانا ممکن نہیں ہے. گردن کے پشت پر بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی کو اس کے گال پر پھیرا. آنسوؤں کی نمی انگلی کی پور پر اترنے لگی. چھوڑو مجھے, چھوڑو. یوشا کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی تو اس نے وہی ہاتھ کی کلائی اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لی تھی. میں چھوڑ دوں تمہیں تاکہ تم اس احمر کا ہاتھ تھام کر میرے دل کو رون دو.
کلائی کو تھامے ہوئے وہ غرایا، پھر کلائی اونچی کی۔ یہی ہاتھ دیا تھا نا تم نے اس کے ہاتھ میں، یہی ہاتھ تھاما تھا نا اس نے؟ حیات کی آنکھوں کے سامنے کلائی کو اونچی کیے وہ ہنوز گھرا رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیات کا دل لرزنے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ یہ ہاتھ ہی نہ رہے تو پھر کیسا؟ کتنی خطرناک چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ حیات نے پوری طاقت لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس کی کلائی اس کی کوشش میں اور بھی درد کرنے لگی تھی۔ تمہارے ہاتھ مجھ سے الگ ہو کر کسی اور کے ہاتھ میں جائیں گے مجھے منظور نہیں ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب سے جو چیز نکلی، حیات کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھوٹا سا چاقو یوشا کی انگلیوں کے بیچ دبا ہوا تھا۔ جسٹ تھنک میں یہ ہاتھ ہی رہنے نہ دوں۔ حیات کی ہتھیلی پھیلا کر چاقو پھیرتے ہوئے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کی سرد چمک۔ حیات سن سی پڑ رہی تھی، ڈر کی آخری حدود کو چھو کر شل سی کیفیت میں مبتلا۔ تم میرے ہاتھ کاٹ دو گے؟ لبوں سے حرف ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے اور یوشا نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لیا۔ نو مائی بیب، تمہارے ہاتھ میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ یہ تو میرے ہیں، ان پر تو صرف میرا حق ہے۔ سینے پر ہاتھ کا دباؤ دے کر وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ تمہیں درد دے دوں کہ اب نہیں منظور؟ اس نے اپنے سامنے گلابی ہتھیلی پھیلائی اور وہ ایک دم سے رکا اور جو اس نے حیات کی پھیلی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، انگارہ ہوتے ہونٹوں کی حدت سے ساری ہتھیلی جلنے لگی تھی۔ سختی سے آنکھیں بند کر کے وہ دم سادھے کھڑی تھی۔ اس درد بھرے پیار پر روئے یا نفرت سے بھرے جذبے سے ڈرے، وہ سچ مچ اسے پاگل کر دے گا۔ حیات کی آنکھیں اب بس ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ یوشا نے سر اٹھایا اور جو بھیگی نگاہوں کی خاموش کیفیت تھی، اس نے حیات کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ سینے سے آ ٹکرائی اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بولا، تمہارے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، مگر سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں چھونے والے کا ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ اکھاڑ پھینک بھی سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھے سانسوں کی ڈوری جوڑنے کی کوشش کرتی صدائیں، جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہیں گی تب تک میں تمہاری سانسوں کے ساتھ تمہارا سایہ بن کر ساتھ رہوں گا۔ دل کی نہ ہی مانیں گے، پیار کی بھی نہیں، بس اپنے ٹوٹے دل کی حالت کی بات ہوگی۔ تو مر جانے دو مجھے، مار دو مجھے۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے یوشا کی آنکھوں سے چھلکتی جنونیت کو دیکھ کر آرزو کی تھی۔ یہ محبت کی جنونیت تھی یا نفرت کی، جو بھی تھی دل کی رگوں کو کاٹ دینے والی تھی۔ اتنی آسانی سے اپنے سینے پر رکھے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ مسکرایا۔ یہ آسان ہے تو پھر مشکل کیا ہے؟ آج جیسے وہ ٹوٹ جانا چاہ رہی تھی۔ مشکلوں سے ابھی سامنا کہاں ہوا ہے میری جان؟ تم سے انتقام لوں گا، اپنے دل کے لٹنے کا، اپنی محبت کی رسوائی کا، اپنے عشق کے مجروح ہونے کا۔ اس نے 2 انگلیوں سے حیات کی ٹھوڑی جکڑی۔ مجھ سے بے وفائی کی، مجھے دھوکہ دیا، سرے عام میری محبت کا تماشا بنایا، اور اب تم احمر کی بیوی بن کر میری مردانگی، میری غیرت سے کھیل رہی ہو۔ یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ انگلیاں جیسے اس کی ٹھوڑی میں گھسی جا رہی تھیں۔ تم کل بھی بے خبر تھے، اب بھی ہو۔ اپنی لگائی گئی آگ میں خود جلو تم۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ برداشت کی حد چٹکی اور وہ ہلکے سے چیخ پڑی، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ شدید تکلیف کا احساس یا دل کے کٹنے کا درد۔ حیات نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور اسے دھکیل کر مڑتی کہ اس نے سختی سے اس کی کلائی جکڑ لی اور ہاتھ چھوڑو اس کا۔ احمر کی سرد آواز آئی اور یوشا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ذرا سی گرفت ڈھیلی ہوئی، حیات نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کا چھڑوا لیا تھا اور پھر دوڑتی ہوئی وہ احمر کے قریب آ کر ان کا بازو جکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ احمر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی پناہ میں لے لیا۔ اس لمحے میں یوشا نے ایک دم سے اپنی کنپٹی دبائی، تیز ٹیس اٹھی تھی اس کی کنپٹی میں۔ یوں ہی کنپٹی دبائے ہوئے اس نے ابرو اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے سہم کر وہ احمر کے بازوؤں کو تھامے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکی تھی، چھپنے کی ایک کوشش۔ احمر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر سرد آواز میں بولے، یوشا ملک، حیات سے دور رہنا، ورنہ اس بار تمہیں اس ملک سے فران ہونے کا موقع نہیں دوں گا تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے حیات کا بازو تھاما اور مڑ کر وہ چلے جاتے کہ اپنے پیچھے اس کی آواز سن کر قدم ٹھٹکے۔ اس بار تیری بیوی کو ساتھ لے کر فرار ہو جاؤں گا احمر چودھری۔ تیرے باپ میں بھی دم ہوگا تو مجھے روک کر دکھانا۔ احمر نے سختی سے آنکھیں میچھی کھولی اور پھر حیات کا ہاتھ تھام کر وہ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مقابل میں آ کھڑے ہوئے۔ دونوں کی آنکھوں میں خون خوار چمک تھی۔ جس دن میں نے اپنا دم دکھایا نا، تیرا دم نکال ڈالوں گا، میرے سامنے گردن اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی بھوری آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔
مجھ سے جو تم نے 5 سال پہلے چھینا ہے وہ سب سود سمیت تم سے چھین لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ہم بھی دیکھیں گے، مسلسل طنزیہ مسکراتے ہوئے یہ اکڑ۔ احمد نے اس بار ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے شانے پر سے کوٹ چھوا۔ ابھی تم بچے ہو یوشا ملک، تجھے موقع ملتا رہا کیونکہ میں اپنے ارد گرد کے منافقین سے بے خبر تھا۔ یہ غرور، یہ اکڑ تجھے بہت جلد بھاری پڑنے والی ہے۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے اس کے کوٹ پر سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ یوشا نے اس بار بس ان کا چہرہ دیکھا۔ اور ایک بات، تجھ میں اتنا دم ہے نا، یہ جو لڑکی ہے اسے اکیلے میں ڈرانے دھمکانے کے بجائے ساری دنیا کے سامنے اپنی مردانگی دکھانے کی ہمت کر تو جانو، ہاں تم یوشا سعید ملک ہو جس کی غیرت حیات احمر ہونے سے پھڑکتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں جو آگ تھی اس کی جلن یوشا کے سینے میں اتار کر وہ عجیب سا مسکرائے۔ اور اگر یہ ہمت نہیں ہے نا تو قبول کر لے یہ میری بیوی ہے، میری ہے یہ۔ میری پر زور دے کر انہوں نے ایک آنکھ دبائی اور پھر وہ حیات کا ہاتھ تھام کر مڑ گئے تھے۔ حیات نے ان لمحوں میں یوشا کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، بس مضبوطی سے احمر کا بازو تھامے وہ ان کے ساتھ چلتی یوشا کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ پھر وہ اسے بجائے سب کے پاس لے جانے کے ہوٹل کے ایک روم میں لے آئے تھے۔ شاید وہ اسے کچھ دیر تنہائی میں اس ڈر اور خوف سے نکالنا چاہتے تھے جو اس وقت حیات کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ وہیں اسے بستر پر بٹھا کر وہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھے۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے بیچ دبائے وہ ہولے ہولے سہلا رہے تھے۔ حیات نے بس نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا تو وہ بے ساختہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے، ایک ہاتھ بڑھا کر نرم گال کے نیچے رکھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، وہ سائیکو تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ حیات کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے محبت ہی محبت آواز میں کھلی ہوئی تھی۔ ماہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سہمی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اس نے اپنے گال پر رکھے احمر کے ہاتھ کو بھی ہٹا دیا تھا۔ یہ حرکت بے ساختگی کی تھی یا کچھ اور، احمر نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تم ڈرتی رہو گی اور وہ ڈراتا رہے گا تمہیں۔ میرے لیے پلیز اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ مجھے یوشا ملک کے آسیب سے تمہیں نکالنے کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے حیات، تمہاری ہمت۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو تھامے بے بسی سے بول رہے تھے۔ میں تمہیں اس کے آسیب سے نکالنا چاہتا ہوں، ماضی کو تمہاری زندگی سے نکال کر دور پھینک دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے حیات، مجھے تمہارا اقرار، تمہارا ساتھ چاہیے۔ بولو، دو گے نا میرا ساتھ، اپنے ماہی کا ساتھ؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو بہت مشکل لگا حیات کو انکار۔ وہ جو ہولے سے سر ہلا گئی، احمر کا چہرہ ایک دم سے کھل گیا، آنکھیں انوکھی چمک سے روشن ہو گئیں۔ تم نے آج میری محبت کا مان رکھ لیا حیات، اب دیکھنا میں کیسے اسے تمہاری زندگی سے نکال پھینکتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا، چہرہ سرشار، پر حیات کا دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ بس سر جھکائے ان کے ہاتھوں میں تھمے اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ میں وہ ہاتھ ہی کاٹ کر اکھاڑ پھینکوں گا۔ کانوں میں آواز گونجی اور بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ احمد نے دیکھا کہ اس کی رنگت ایک دم سے زرد پڑنے لگی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اٹھے اور تیزی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے انہوں نے پانی کا گلاس میں ڈالا تھا اور پھر وہ گلاس لے کر حیات کے قریب آ بیٹھے۔ یہ پانی پیو اور تب تک یہیں رہو جب تک میں دوبارہ ادھر آ کر تمہیں لے نہ جاؤں، پھر گھر چلیں گے، اوکے؟ تیزی سے بولتے ہوئے وہ اٹھے تھے۔ حیات کا گال تھپکا اور پھر بہت تیزی سے وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حیات نے جاتے ہوئے احمر کو دیکھا، پھر بند دروازے کو، پھر سرد سانس لے کر اس نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ پانی کا مزہ عجیب تھا مگر گلا سوکھ رہا تھا تو پورا گلاس پی گئی۔ اٹھ کر گلاس اپنی جگہ رکھا اور پھر سے بستر پر وہ گر سی گئی۔ ذہن خالی خالی سا ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ حیات کو ایک دم چکر آنے لگے تھے۔ چھت گھوم رہی تھی یا سر گھوم رہا تھا، پلکیں بوجھل ہو رہی تھی، نیند کی کیفیت تھی یا ہوش کھونے کا احساس۔ آنکھیں مشکل سے کھولتے ہوئے وہ بیڈ پر ہتھیلی ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے سر تھام کر دوسرے ہاتھ کو کوئی سہارے کو ڈھونڈنے کی کوشش۔ وہ اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی مگر حواس سوئے اور سوتے چلے گئے۔ وہ وہیں بیڈ پر گری تھی، اسی طرح کی آدھا دھڑ بستر پر تھا اور ٹانگیں پھیلی ہوئی فرش کو چھو رہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کان میں اتنی آواز ضرور گئی تھی کہ دروازہ کھلا تھا اور بھاری قدموں کی آہٹ دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر اس کا ذہن اندھیرے میں سوتا چلا گیا تھا۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت، کرنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ رات کے پہر جب سڑکیں سنسان پڑ چکی تھیں، ہواؤں میں سرد بوجھل پن گھل رہا تھا،
تب ایک کار تیزی سے خالی سڑک پر دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ کار کے اندر موجود یوشا ہونٹ بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، کوٹ بیک سیٹ پر پڑا ہوا تھا، اور جو بال پارٹی میں کرینی سے سنورے ہوئے تھے اب ہوا کے زور سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخی لیے ہوئی تھیں اور چہرہ سپاٹ۔ آج کی رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے اعصاب شکن زدہ تھے، اور سینے میں ڈھیروں گھٹن کے ساتھ ساتھ آگ کی جلن بھی، اور اس کا سبب بس ایک ہستی تھی۔ اس نے جبڑے بھینچے اور گردن گھما کر بغل کی سیٹ پر دیکھا۔ سیٹ پر سوئی ہوئی حیات، دنیا سے بے خبر، اپنے قریب بیٹھے یوشا سے بھی انجان۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب کیا ہونے والا ہے۔ اگر اسے صحیح وقت پر خبر نہیں ہوتی تو حیات کے ساتھ اس وقت اس کے جبڑے بری طرح سے تن گئے تھے۔ ایسا کون تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ وہ کیوں حیات کو نشہ دینا چاہتا تھا؟ آخر اسے نشہ دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ اس سے بدلہ لینے کی کوئی چال تھی یا پھر حیات کو ہی نقصان پہنچانے کی سازش؟ وہ جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا پیشانی پر لکیریں پڑتی جا رہی تھی، بھویں کھینچی ہوئی تھی اور لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اس سے لاکھ نفرت کرے، لاکھ اس کے لیے دل میں محبت بھرا کوئی جذبہ نہیں، مگر کوئی اسے نقصان پہنچائے، کوئی اس کی امانت میں خیانت کرنے کی جرت کرے، یہ کبھی منظور نہیں ہوگا۔ حیات اس کی مجرم تھی، دنیا کی نہیں۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی قیمتی شے چھیننے کے لیے کوئی یہ قدم اٹھائے گا؟ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ڈھونڈ ہی نکالوں گا، پھر وہ حال تیرا کروں گا کہ تو میری حیات کو چھوڑنے کیا دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہ جائے گا۔ عزم سے سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیٹ پر غیر آرام دہ تھی، بھاری دوپٹہ گردن میں پھنسا ہوا تھا، جیولری الگ پریشان کر رہی تھی۔ مانا کہ ہم تیری محبت کے قابل نہیں ہیں، پر اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ ہم جی نہ سکیں۔ چپ چاپ دل کی حالت میں سرگوشی ہوئی اور بے ساختہ یوشا نے سیٹ کا بٹن دبایا اور سیٹ پیچھے کی طرف جھک کر آرام دہ حالت میں ہو گئی۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر اسے کاندھے سے تھام کر سیدھا کیا اور اس کا دوپٹہ آہستہ سے الگ کرنے لگا، ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ نکالنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے دوپٹہ اس سے الگ کر ہی دیا۔ اتنا بھاری دوپٹہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ناگواری سے سوچ کر اس نے دوپٹہ پیچھے کی سیٹ پر پھینک دیا اور پھر سے سیدھا ہو کر سارا دھیان ڈرائیونگ پر لگا دیا تھا، ساتھ ہی نئی سوچ بھی ذہن میں لہرائی تھی۔ اس وقت وہ کدھر جا سکتا ہے؟ احمد چودھری کے گھر جانا نہیں ہے، اپنے گھر لے جا نہیں سکتا تو پھر کدھر؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ بری طرح سے چونکا اور سر نیچا کر کے اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ حیات نے کروٹ بدلی تھی اور بے خبری میں مجھے چھونے کی کوشش مت کرو۔ اس نے یوں نفرت سے اس کا پاؤں جھٹکا کہ جیسے وہ جاگتے میں یہ حرکت کر بیٹھی ہو۔ یوشا خود جانتا تھا کہ وہ مر کر بھی اس کے قریب ہونا پسند نہیں کر سکتی۔ ہونٹ بھینچے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ایک بار پھر اس کے پاؤں اس کی ٹانگوں پر آ ٹھہرے تھے۔ سوتے میں اسے پاؤں پھیلانے کی جگہ چاہیے تھی جو بس یہی میسر تھے۔ اس بار اس نے بس ناگواری سے دیکھا، پاؤں جھٹکنے کی کوشش نہیں کی، بس پیشانی پر لکیریں لیے ہوئے وہ کار ڈرائیونگ کرتا رہا تھا اور وہ آرام سے اس کی ٹانگوں پر اپنے پاؤں رکھے دنیا سے بے خبر تھی۔ ادھر وہ لب بھینچے سڑک کی طرف دیکھتا یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت وہ اسے لے کر کہاں جائے۔ پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے کار ایک ہوٹل کی بلڈنگ کے آگے روک دی تھی۔ ہوٹل کا مالک اس کا جان پہچان کا تھا تو بہت آسانی سے اسے ہوٹل کا روم بھی مل گیا تھا، اور ایک بے ہوش لڑکی کو گود میں اٹھا کر اندر لے جانے پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کرنا تھا۔ وہ آرام سے حیات کو اپنی کار سے لے کر ہوٹل سوٹ میں داخل ہوا تھا، نیو کپل کے لیے سجا برائڈل روم۔ جس حالت میں ایک لڑکی کو اپنی گود میں لے کر ہوٹل میں آیا تھا اسے ایسا ہی کمرہ دینا تھا۔ یوشا کو کوفت سی ہوئی تھی، ناگواری سے ساری سجاوٹ دیکھی اور پھر بازوؤں میں بے خبر حیات کو۔ کتنے آرام سے میری باہوں میں پڑی سو رہی ہے، اور جاگ جائے تو پھر شروع ہو جائے گا ڈرامہ۔ جل کر سوچتے ہوئے وہ بڑی بیزاری سی محسوس کر رہا تھا۔ یہ بیزاری تھی یا کوئی اور وجہ جس سے روبرو ہونے کی کوشش بھی اسے نہیں کرنی تھی؟ بیڈ تک آ کر اس نے اسے بیڈ پر اچھال دیا تھا، بس اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا، اس سے زیادہ اس کے ناز اٹھانا دل کو گوارا ہی نہیں تھا۔ حیات اس کے اس طرح پھینکنے پر نیند میں ہی کراہی پھر کروٹ بدل کر پھر سے بے ہوشی میں چلی گئی۔ یوشا نے گردن جھٹکی، پیشانی مسلی۔ کچھ دیر یوں ہی پیشانی مسلتے ہوئے وہ سوچتا رہا، پھر جانے کیا شیطانی خیال آیا کہ وہ مکاری سے مسکرایا۔ پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر رہی تھی اور آنکھیں حیات کے وجود پر تھیں۔ اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر دور اچھالی، خم ہو کر حیات کے دونوں پاؤں اٹھا کر اسے گھسیٹ کر ایک طرف کیا
ایک تکیہ اٹھا کر اس کے بغل میں پھینکا اور وہیں اس کے قریب ہی وہ دھم سے گرا تھا۔ سیدھے ہو کر اس نے گردن موڑ کر بغل میں سوئی حیات کی طرف دیکھا۔ وہ نشے کی ڈوز کی وجہ سے پوری طرح ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ جب ڈرامہ دکھانا ہی ہے تو فل انٹرٹینمنٹ کے ساتھ دکھایا جائے۔ اسی طرح مکاری سے مسکراتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی، ایک کوہنی بستر پر ٹیکی اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر حیات کی گردن پر رکھ دیا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی جیولری اتارنا شروع ہو چکی تھی۔ جس طرح وہ نوچ نوچ کر یہ کام کر رہا تھا، حیات بار بار غیر آرام دہ ہو رہی تھی، بار بار گردن ہلاتی، ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارتی، مگر اسے پرواہ ہی کب تھی۔ اپنا کام اس نے کر کے ہی دم لیا تھا۔ جیولری اتار کر ادھر ہی بستر پر پھینک کر اس نے پھر سے سیدھے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند تو کب کا روٹ چکی تھی، وہ سونا بھول چکا تھا۔ آج بھی جب وہ قریب تھی، دھڑکنوں کے اشارے سے دور، خوشبوؤں کے پیکر سے انجان، وہ بس آنکھیں بند کیے آئندہ کا لاہے عمل تیار کر رہا تھا۔ اسے شکست دینی تھی، بازی جیتنی تھی۔ احمد نے چیلنج دیا تھا اور وہ یہ چیلنج جیت کر دکھائے گا۔ یوں ہی سوچتے ہوئے رات گزر رہی تھی۔ جب جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب حیات کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہوئے وہ سر تھام کر اٹھنے لگی تھی کہ ہاتھ ایک مضبوط سینے پر آ پڑا، فولاد سا، پتھر سا، مگر بھینی بھینی خوشبوؤں سے احساس حیات نے سر پکڑے پکڑے آنکھیں پوری کھولنی چاہی۔ قریب لیتے شخص کی دھندلی تصویر بنی، پھر صاف، پھر دھندلی، پھر صاف، لیکن جو پہچان کے رنگ آنکھوں میں اترے اس کے تو حواس ہی اڑ گئے۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تم؟ چکراتے سر کو تھامے ہوئے وہ شوق سے گزر رہی تھی۔ یوشا نے دونوں بازو سمیٹ کر سر کے نیچے رکھ کر اسے دیکھا۔ پہلے چکر مکر دور کر لو، پھر خوف ڈر جو کچھ بھی دکھانا ہو شوق سے دکھا لینا۔ بھرپور طنز کرتے ہوئے وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ حیات کے حواس اب بھی قابو میں نہیں تھے۔ ایک تو سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اور دوسرے قریب لیٹا ہوا یوشا۔ میرا سر! اٹھنے کے چکر میں وہ پھر سے دھم سے بیڈ پر گر گئی تھی۔ گری بھی کدھر؟ اس کے قریب کھلے سینے سے لمس کر گیا تھا چہرہ، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، اس نے ایک ہاتھ سے اسے بے دردی سے دور کر دیا۔ حیات کھینچ کر ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ نشہ بھی کرتی ہو تم؟ اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے یہ استہزائیہ مسکراہٹ، ایک تو اتنی بے دردی سے کھینچ کر دور کیا اور یہ طنز۔ حیات کا گھوما دماغ اور بھی گھوم گیا۔ میں نشہ نہیں کرتی، تمہاری طرح نشیڑی نہیں ہوں میں۔ ابھی نشے کا اثر تھا کہ زبان سے نکلا تھا اور پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اسے کوہنی سے کھینچ کر پھر سے اپنے قریب لٹا لیا۔ وہ دھم سے بستر پر گری۔ میں صرف ایک نشہ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے وہ حسرت بھی چھین لی مجھ سے۔ ایک ہاتھ سے اس نے حیات کے ہونٹ چٹکی میں دبایا اور پھر بے رحمی سے مسل کر چھوڑ دیا۔ ان پلوں میں آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی۔ تم اسی قابل تھے۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس بار اٹھ بیٹھی تھی۔ اچھا، میں اس قابل تھا تو میرے قریب کیوں ہوئی ہو؟ اس نے پھر سے ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ حواس چنچنا کر بھڑک اٹھے۔ مجھے چھونا مت، تم نے مجھے۔ وہ اب دھیرے دھیرے اسی کیفیت میں مبتلا ہو رہی تھی جو یوشا کو دیکھ کر اس پر طاری ہو جاتی تھی، ڈر کی، سانسیں بند ہونے کی۔ ادھر ہم اپنا ہانی مون منانے آئے تھے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو سویٹ ہارٹ، سارا معاشرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے گالوں پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی اور پھر سے اسے اپنے سینے پر سے دھکا دے کر بستر پر گرا کر وہ آرام سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اب وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر حیات تیزی سے اٹھی۔ اب جو حواس جمع ہونا شروع ہو گئے تو وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر سب سے نظر ہوتے ہوئے اس کی نگاہیں یوشا کے شرٹ لیس وجود پر گئی، پھر خود پر۔ اس نے اپنی گردن چھوئی، کان چھوئے، جیولری غائب، دوپٹہ نداڑ۔ کیسا لگ رہا ہے میرے ساتھ ہنی مون منانے میں؟ لگاتار مسکراتے ہوئے وہ اچھے سے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم نے وہ شدید صدمے میں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرح یقین کرے کہ وہ اس کے ساتھ ایک بیڈ روم میں ہے۔ یس مائی بیب، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، اور اب دیکھنا تیرا ہسبینڈ آتا ہی ہوگا اپنی سہاگ رات کا نظارہ کرنے کے لیے۔ اس نے آنکھ دبائی اور پھر ٹانگیں سمیٹ کر وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کے مطابق دروازے پر دستک ہوئی اور یوشا کے ہونٹوں پر زہرخند مسکراہٹ ابھری۔ جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے۔ ایک نگاہ زرد ہوتی حیات پر ڈالی اور بستر سے اتر گیا۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہاں آیا جدھر شرٹ گری ہوئی تھی۔ خمیدہ ہو کر فرش پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر کاندھے پر رکھا تھا۔ شرٹ پہننے کی زحمت کیے بغیر وہ قدم قدم دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آئیے مسٹر احمد چودھری، آئی واز ویٹنگ فار یو۔ دروازے کو پورا کھول کر اس نے دروازے پر کاندھا ٹکایا اور سامنے کھڑے احمد کو دیکھتے ہوئے سر کو بھی خم دیا تھا، اور احمد نے ایک آگ سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔
तुम अब इस घटियापन पर भी उतर आए हो। उनके चेहरे पर बेपनाह सुर्खी छाई हुई थी। उसने गर्दन झटकी। मैं ऐसे सस्ते सो कॉल्ड आइडियाज़ नहीं यूज़ करता। मैं जो करता हूँ सारी दुनिया को दिखाकर करता हूँ, लड़की के होशो हवास में करता हूँ। यकीन नहीं आता तो अंदर आकर देखें। लड़की पूरे होशो हवास में अंदर मेरे साथ हैं। उनकी आंखों में देखते हुए मजबूती से अपनी बात मुकम्मल करके वह दरवाजे से हटा और अहमद चौधरी की आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। बेड पर बैठी हयात सर झुकाए अपनी हथेलियों को मसल रही थी, आंखें झुकी और चेहरा बेतहाशा सुर्ख। वो खुद को उनसे निगाहें मिलाने की जुर्रत भी नहीं कर पा रही थी। अहमद ने चंद पल उसे देखा, फिर योशा को, और फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर बहुत तेज़ी से किसी को कॉल मिलाई थी। एसपी बसीर, मुझे मुजरिम मिल गया है। आप इधर आकर योशा सईद मलिक को मेरी बीवी को किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं। कान से मोबाइल लगाकर सर्द आवाज़ में कहते हुए योशा की तरफ देख रहे थे, जिसके सुर्ख किनारों वाली आंखें लम्हे भर में सुर्ख हो उठी थी।